غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہو جیلانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور بچیاں کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب بچیاں کیسی ہیں؟ کل حال. کہنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ہے، یہ آسان ہے. کیا کہنا چاہیے؟ جی آپ بتائیے، آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. زور سے، اللہ پاک کا شکر ہے. اور زور سے. اللہ پاک کا شکر ہے. جی ہاں، کیا کہنا چاہیے؟ جی ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی گھر میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، بغداد اسٹوڈیو میں. اور غوث پاک کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد. اور ہمارے اسٹوڈیو کے نام ہے، جس اسٹوڈیو میں پروگرام ہو رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بغداد اسٹوڈیو. ٹھیک ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بغداد اسٹوڈیو. تو پیارے پیارے بچوں، اب ہم آپ کو القابات دکھا رہے ہیں. جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پروگرام کا حصہ بننا ہے. ایک تو دیکھ کر بننا ہے کہ جی ہم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس سے باتیں سیکھ رہے ہیں. اور کل جو ہمارا یہ پروگرام آئے گا براہ راست انشاءاللہ 3 بجے. کتنے بجے؟ 3 بجے سے تقریباً 4:30 بجے کے آس پاس یہ ہمارا پروگرام جو اختتام ہوگا. تو کل کا پروگرام بھی آپ نے دیکھنا ہے، شروع سے لے کر اور آخر سے لے کر. ٹھیک ہے، پورا پروگرام دیکھنا ہے، کیونکہ پروگرام کا نام ہے ہمارے پیارے غوث پاک. جی ہمارے پیارے غوث پاک. اور ایک کاش ایسا ہو جتنے بھی بچے ہیں اور ہم لوگ بھی ہوں، آئندہ 11ویں شریف بغداد شریف میں منائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے کہ غوث پاک کے مزار کی زیارت ہو، وہاں پر دیگر مزارات ہیں وہاں کی بھی زیارت ہو، تو مدینہ ہو جائے. اور پھر بغداد سے چلے جائیں مدینہ ہے. بولے غوث الورا سے پوچھئے بغداد یہ چل کر کہ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا. کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا. تو آئیے غوث پاک کی محبت مزید بڑھانے کے لیے ہم کچھ القابات دکھا رہے ہیں. یہاں پر بچے جلدی جلدی اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. اور آپ لوگوں کی کال بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی ناغائیے نعرے. دم دما دم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، دم دما دم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، دم دما دم دستگیر. غوث اعظم دستگیر، سلطان ولایت، غوث پاک، سلطان ولایت، غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، فانوس ہدایت، غوث پاک، فانوس ہدایت، غوث پاک، سرتاج شریعت، غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، ہے رب کی نعمت، غوث پاک، ہے رب کی نعمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، ہے باعث برکت، غوث پاک، ہے باعث برکت، غوث پاک، ہے صاحب عزت، غوث پاک، ہے صاحب عزت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، دریائے کرامت. غوث پاک. ایک کرامت دکھائی تھی غوث پاک نے. ایک عورت تھی جو کہ دریا کے کنارے بیٹھتی تھی، آ کر روز آتی تھی اور آ کے دیکھتی تھی. کیا دیکھتی تھی؟ کہ 12 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 12 سال پہلے بارات آ رہی تھی اور جہاز کے ذریعے، پانی کا جو جہاز ہوتا ہے اس کے ذریعے آ رہی تھی. جب بارات آتی ہے، کسی شادی میں گئے آپ لوگ؟ شادی میں باراتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دولہا ہوتا ہے اور
دلہن بھی ہوتی ہے. تو وہ کشتی کے ذریعے, کشتی بڑی تھی, اس میں دولہا بھی تھا, دلہن بھی تھی اور باراتی بھی تھے. اب یہ اس کی والدہ تھیں, تو بیٹا لے کر آ رہا تھا بارات. اب یہ دریا کے کنارے پر بارات آ جاتی. کتنے سال پہلے؟ 12 سال. اب وہ جو کشتی آ رہی تھی تو ایک حادثہ ہوا, اور حادثے میں جو ہے وہ کشتی ڈوب گئی. اب جب ڈوبی تو دولہا بھی, دلہن بھی, اور جو باراتی تھے وہ سب کے سب انتقال کر گئے, اور کشتی بھی ڈوب گئی. اب وہ آتی, وہ جو بوڑھی عورت تھی, وہ شاید آج آ جائے بارات. اس کا غم نہ ہلکا نہیں ہو رہا تھا, غم ہلکا, وہ افسردہ تھی کہ شاید بارات آ جائے, شاید آج بارات آ جائے. تو وہ روزانہ پھر بھی آتی تھی, اس کو پتہ تھی ڈوب گئی ہے, لیکن وہ آتی تھی کہ شاید آج آ جائے. تو وہ دیکھ رہی تھی تو وہ رو رہی تھی. تو غوث پاک نے یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ 12 سال پہلے بارات آ رہی تھی اور یہ ڈوب گئی. لیکن ماں کا غم ہے جو ہلکا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ پریشانی کی حالت میں روزانہ آ جاتی ہے, شاید آج بارات آ جائے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس عورت پر, اس بوڑھی عورت پر رحم آیا, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ نے دعا مانگی. اللہ پاک غوث پاک سے محبت فرمانے والا ہے. غوث پاک کی دعائیں قبول ہوتی تھیں, غوث پاک کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. غوث پاک نے دعا کی. پیارے بچوں, اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے دولہا کو, دلہن کو, براتیوں کو, سب چیزوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. اب کشتی آ گئی پانی پر, کشتی کے اندر دولہا بھی ہے, دلہن بھی ہے, باراتی بھی ہیں, اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ کشتی آتے 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 کنارے پر آ گئی, اور دولہا دلہن اپنی والدہ سے ملے, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے, غوث پاک کے چھانے والے بن گئے. تو یہ آپ جب غوث پاک دعا کیا کرتے تھے, کسی کے لیے دعا فرما دیا کرتے تھے, تو وہ دعا کیا ہو جاتی تھی؟ قبول ہو جاتی تھی, وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. اسی طرح ایک شخص جس سے ڈاکو لوٹ کر قتل کرنے والے تھے, قتل ہوا نہیں تھا, قتل کرنے والے تھے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے اس شخص کے ساتھ یہ واقعہ حقیقت میں ہونے کی بجائے خواب میں ہو گیا. یعنی جو کام ہونے والا تھا کہ ڈاکو آتے اس کو مار دیتے, یہ کام ہونے والا تھا, لیکن غوث پاک نے دعا فرمائی تو اس کو خواب میں یہ چیزیں دکھا دی گئیں, حقیقت میں اس کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہوا. ایک اور سنیں, یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کچھ ہوا, ایک زمین تھی جہاں کھجور کے درخت تھے, مگر وہ درخت جو ہے وہ 4 سال سے کھجوریں نہیں آ رہی تھیں. کھجور کا درخت تو تھا لیکن کھجوریں نہیں آ رہی تھیں. اب جب کھجوریں نہیں آ رہی ہیں, مالک تو پریشان ہو جائے گا کہ بھائی کھجور کا درخت تھے لیکن کھجور نہیں آ رہی ہیں. کتنے سال سے نہیں آ رہی ہیں؟ 4 سال سے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ وہاں آ گئے, جو درخت تھا, ایک درخت پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اس درخت کے نیچے وضو کیا, اور دوسرے درخت کے نیچے نماز پڑھی. تو اس پہ جو پتے وتے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے, بس درخت تھا, پتے وغیرہ بھی نہیں تھے. غوث پاک کا نماز پڑھنا تھا, غوث پاک کا وضو کرنا تھا, فوراً ہی ان درختوں پر پتے آنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو 4 سال سے درخت پھل نہیں دے رہے تھے, کھجوریں نہیں آ رہی تھی, کچھ ہی دنوں کے بعد ان درختوں پر کھجوریں آنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کی, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کھجور کھانے کے بعد دعا فرمائی, اور پھر غوث پاک کی دعا کی برکت سے زمین میں پیدا ہونے والی چیزوں اور جانوروں میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اب ان کے جو اور درخت وغیرہ تھے ان میں بھی اضافہ ہوا, کھجوریں بھی آنے لگیں, ان کے جو جانور وغیرہ تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی. تو پیارے پیارے بچوں, یاد رکھیں, جب کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ مل جائے, کوئی عالم دین مل جائے, کوئی مفتی صاحب مل جائیں, کوئی بزرگ مل جائیں, کبھی آپ کی امیر علیہ سنت سے ملاقات ہو جائے. ہم پروگرام کر رہے تھے امیر علیہ سنت کے ساتھ, بقرہ عید کے دن تھے, ایک بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ درد ہو رہا تھا. تو کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. میں بھائی بولے پاپا سے کہہ دوں؟ میں کہہ دو. امیر سنت کی بارگاہ میں گئے, لائیو پروگرام چل رہا تھا, تو بولے دم کر دیں, میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. امیر سنت نے دم کیا, اور پھر جب وہ کہہ رہا صحیح ہو گیا. اس بچے نے کیا کہا؟ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا. تو یاد رکھیں, جب بھی کوئی بزرگ مل جائیں, تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے, کوئی بیمار ہے, تو ان کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں باپا امیر سنت ان کے لیے دعا فرمائیں, اور اپنے لیے مدینے جانے کی دعا کروائیں, مکے کی دعا کروائیں, اپنی بخشش کی دعا کروائیں, اپنی بخشش کی دعا. اور یہی نہیں ہم گاڑی لے لیں, ہم بڑا گھر لے لیں, ہم جہاز میں بیٹھ جائیں, ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں, یہ والی دعائیں
کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ کے ولی مل جائیں تو آپ ان سے یہ والی دعائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ آخرت کی دعا ہے، آخرت کا ذہن بنائیں، ہم مدینے جائیں، بغداد شریف جائیں، یہ والی بات ہے، امی ابو کے ساتھ جائیں، گھر والوں کے ساتھ جائیں، کس کے ساتھ جائیں؟ سب گھر والے ساتھ ہوں، ایسی دعائیں کروائیں، بخشش کی دعا کروائیں. سب سے بہت ساری پیاری پیاری دعا میں سے ایک پیاری دعا ہے بخشش کی دعا. کیا کیا دعا کروائیں گے جی؟ بخشش کی دعا. یا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھائے. جی اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک ایک دعا سوچ کے رکھیں کیا کیا دعا ہو سکتی. کیا دعا؟ ہمیں مدینہ دکھا دے. یا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا دے. بہت اچھی دعا ہے. کوئی بھی ایک دعا آپ کے ذہن میں جو آ رہی ہے جی کھڑے ہو کے. بخشش کی دعا. بخشش کی دعا. اللہ پاک ہمیں بخش دے. اللہ پاک ہمیں بخش دے. جی آپ کھڑے ہو کے. جی یا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا دے. یا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا دے. جی شاہ صاحب آپ کی جانب. یا اللہ ہمیں حافظ بنا دے. یا اللہ پاک ہمیں حافظ بنا. حافظ قرآن بنا دے. زبردست. آپ بھائی کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے. کیا خواب میں زیارت ہو جائے. زبردست. ارباز بھائی بخشش کے لیے. بخشش ہو جائے. کیا ہو جائے؟ زینب باجی آپ کیا کروائیں گی؟ یا اللہ پاک مدینہ دکھا. کھڑے ہو کے. اللہ پاک مدینہ دکھا. کھڑے ہو کے. اللہ پاک مدینہ دکھا. اللہ کھڑے رہیے آپ، بیٹھنے والی بڑی کرتے ہیں. یا اللہ پاک سنے تو یا اللہ پاک مدینہ دکھا. یا اللہ پاک حج کروا. بولیں یا اللہ پاک دیکھیں. یا اللہ پاک حج نصیب کر. بولیں اللہ پاک حج کروا دے. مکہ دیکھیں، بغداد دیکھیں. ماشاء اللہ بیٹھ جائیے. ماشاء اللہ. جی آپ کوئی ایک دعا. یا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا. یا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا. آپ یا اللہ پاک یا اللہ پاک مدینہ دیکھیں. ہم مدینہ دیکھیں. زور سے. مدینہ دیکھیں. یا اللہ پاک مدینہ دیکھیں. چلیں دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے. یا اللہ پاک سب کو مدینہ دکھا. آمین. سب کو پیارا پیارا کعبہ دکھا. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان میں کوئی بیمار ہوں ان کو شفا بھی عطا فرما. یا اللہ پاک سب کو برکت عطا فرما. یا اللہ پاک سب کو عافیت عطا فرما. جو بچے بیمار ہیں بیچارے ہاسپٹل میں ان کو بھی شفا بھی عطا فرما. جتنے بھی ہمارے مدنی چینل والے ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، سب کو برکت عطا فرما. سب کو حاجی بنا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. حاجی بن جائیں سارے حاجی بن. احرام کی چادریں پہنے کیسا مزہ آ جائے. یا اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرما. بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرما. آمین. جو چھوٹے چھوٹے بچے آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، قبول فرما. آمین آمین. تو ماشاءاللہ تو آج ہم نے دعا کے متعلق بات کی. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاتے چلوں، دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانا ہے. بعض بچے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی یوں ہاتھ اٹھاتا ہے. دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھانا ہے، سیدھے رہیں گے. ہاتھ کیسے رہیں گے؟ سیدھے. اور ملا کے نہیں، تھوڑا سا گیپ یہ. اور نگاہ ادھر ادھر نہیں ہو، نگاہ ادھر ادھر نہ ہو. ٹھیک ہے. نعت خواہ ہمارے شعر پڑھیں. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دیتے. سب مل کے دعا نیچے نگاہیں کر کے دونوں ہاتھ ملائیں. جی زبردست زبردست. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. متفل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مائک چاہیے. سبحان اللہ. السلام. اور جب تلک یہ چاند تارے. یہ تو لے کے جائیں، مائک لینے آئیں. پڑھ لیا؟ خوش ہیں؟ چلیں ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں ہم بڑھ رہے ہیں القابات کی طرف، اور ہم آپ کو دکھانے لگے القابات. جلدی دیکھیے القابات، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کال لیتے ہیں. محبوب سبحانی، قندیل نورانی، امام الاولیاء، شیخ الاسلام، فانوس ہدایت. یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سب مل کے سنائیں.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا ماحول بنا ہوا ہے جو ہمارے پروگرام سے جوائنڈ ہے, جو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں, شروع دن سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان بچوں کو کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا ہے. اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ کالس ایسی آنے لگی ہیں کہ ان کو القابات یاد ہو گئے. تو مدنی چینل دکھائیے اپنے گھر کے بچوں کو, اور بچوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلیاں آتی رہیں گی, اچھی تبدیلیاں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ اچھی تبدیلیاں آئیں گی. تو میں آپ بچوں کی طرف آ رہا ہوں. کون کون سنا رہے ہیں؟ کتنے سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بچیوں کو بھی یاد ہو گئی. بچیوں ہے دیں, میں ان کو دیں, یہ والے بچے جو ہیں, یہ آگے والے چھوٹے بچے, سیدھے ہاتھ سے, ٹھیک ہے, سنائیے. فانوس ہدایت, فانوس ہدایت اور قندیل نورانی, زبردست. اسلام, فانوس ہدایت. چلے کتنے سنائے؟ 3. زبردست زبردست. دو سنائے یا 3 سنائے؟ کتنے سنائے؟ کتنے سنائے؟ مائک میں زینب کتنے سنائے؟ کتنے جواب درست ہے. اور کوئی چھوٹا سا بچہ سنا دے, اس چھوٹے سے بچے کو دے, یہ سیدھے ہاتھ سے, زبردست. غوث اعظم, دستگیر. چلیں جی ماشاءاللہ, آپ کو بھی یاد ہو گئے. اور کون بچہ سنا رہا ہے؟ اب بڑے بچوں کی طرف آ رہے ہیں, تھوڑے پیچھے آ رہے ہیں, پیچھے. 50 50. زبردست. محبوب سبحانی, قندیل نورانی, 2 فانوس ہدایت, 3 شیخ الاسلام, 4 سلطان الاولیاء, 5 امام الاولیاء, 6 غوث اعظم, دستگیر, محی الدین, 6 7 8 9. سلطان الاولیاء ہو گیا. چلیں جلدی بھی سنانا ہے, ٹھیک ہے, پیران پیر. پکا یاد ہو, پکا یاد. ماشاءاللہ پیر. آپ بھی سنائیں گے؟ آ جائیے. مائک دیں بھائی, مائک دیں. زینب باجی مائک دے دیں, ادھر آ جائیں. دین سے. زبردست. آ جائیں ماشاءاللہ. 8. ارے جی آج حرین کو 8 یاد ہو گئے. غوث اعظم, 1 دستگیر, 2 محی الدین, 3 سلطان الاولیاء, 4 قطبانی, 5 فانوس ہدایت, 6 شیخ الاسلام, 7 پیران پیر, 8. ایک رہ گیا, ایک. کچھ اور بھی یاد کر کے آئی ہیں؟ پانی پینے کی سنت ہے, چلیں سنائیے. پانی کیسے پینا چاہیے؟ پانی بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے. ادھر دیکھ کر. 3 سال میں پینا چاہیے. پانی دیکھ کر پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. زبردست. یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. جی کچھ سنتیں, کچھ آداب ہیں. پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ پانی پینے کے بعد الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور کوئی چھوٹی سی بچی؟ آپ کی طرف 50 آج 50. زبردست. آپ بھی آ جائیں. کتنے القابات یا کیا نہ سنائیں گے؟ چلیں. کون سی؟ امداد کن. ادھر آ جائیے. جی. امداد کن از بندے کن آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر, امداد کن از بندے کن آزاد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نعت خواں کی طرف چلتے ہیں اور نعت خواں سے کچھ کال لے لیتے ہیں. بچے کافی دیر کال دیں. میں ہوں احمد انصاری. آواز بڑھائیں. میں من کا بتے کو سے اعظم سناؤں گا. جی سنائیے. خدا کے فضل سے میں پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں ہے سارا غوث اعظم کا. ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. یا ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں آج ناریل گراؤنڈ سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک ہے رب کی نعمت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک مجبور کی راحت غوث پاک میری شفاعت غوث پاک دلوائے جنت غوث پاک مجھے غوث پاک سے پیار ہے. آئے مدد یا غوث پاک. ماشاء اللہ. بہت اچھا سنا ہے.
ماشاء اللہ. زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام جاوید احمد ہے. ہمیں وہ سے پاس سے پیار ہے. جی انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. کیا بات کہی. مجھے غوث پاک سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, اپنا بیڑا پار ہے. نعت خاں آپ کی جانب. غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرا ولیوں کے امام بڑی دیر سے یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھ یہ سر گئے یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھ یہ سر گئے جگہ چاہو رکھو قدموں سے آزاد ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس گئے لگائی بڑی دیر سے میری روزی مجھ کو عطا کر دے مولا میری روزی مجھ کو عطا کر دے مولا تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس گیس لگائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو بنجن کے نام ہم نے جوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. یہاں پر جو ہے ایسا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. جی یہاں پر ایسا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ. بیٹھ جائیے میرے بچے, بیٹھ جائیے. ایسا ماحول بنا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا, ان کی باتیں سننا اور ان کو 1 گھنٹے تک لے کے بیٹھنا, یہ بھی ایک کام ہے. یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں کچھ کیمرے لگے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں, ایک بچہ مجھے ہلا رہا ہوتا ہے, ایک جھلا رہا ہوتا ہے. ارے میرے بچے بیٹھ جاؤ, آ جا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ پیارے پیارے بچے ہیں, پیاری پیاری بچیاں ہیں. اور کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. چلیں جی کال دیں. میرا نام حافظ قاری اذان بابر ہے. میرے پیارے عابد باپو, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں. میں آج آپ کو غوث پاک کی بہت ہی پیاری منقبت سناؤں گا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق تصور دو پڑھیں بھائی. فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم. خدا را. اب تو بہت اچھے نعت خواہ ہیں, بہت اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام فیضان اتاری ہے, میں عمان سے ہوں. مجھے یہ سنا دیجئے. امداد کم از بندے کا کن امداد کن امداد کن. کچھ بچے اس کو پڑھ رہے تھے کم نہیں, امداد کن. کیا ہے؟ امداد کن. امداد کن تن نہیں کن. کل بھی آپ آئی تھی نا, ٹھیک ہے. آج بھی کچھ سنائیں گی؟ لائیں مائک دیں. آئیے, کچھ یاد کر کے آئی ہیں. نام کیا آپ کا؟ عشل فاطمہ. عشل فاطمہ. کیا سنائیں گی باجی آپ؟ جی کیا تھے, کرامت تھی غوث پاک کی؟
ازواج مطہرات کے نام یاد ہیں چند؟ چلیں سنائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبردست. ایک. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبردست. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کل بات ہوئی تھی تو ان کو کام دیا, انہوں نے کتنے سنا دیے؟ 6 نام سنا دیے. اب چھوٹی سی بچی کتنے نام یاد ہو گئے؟ 6. ازواج مطہرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں تھیں, ٹھیک ہے, ان میں سے آپ نے اس چھوٹی سی بچی نے کتنے نام سنائے؟ 6. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی یاد ہونے چاہیے. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھیں, اور اب ہم اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے. اور آپ بھی ہیں من کا ابھی میں لیتا ہوں, چھوٹے بچوں کو لے لوں گا, ٹھیک ہے, سب کو بلاتے ہیں تھوڑی دیر میں. اب ہم ان 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, کیا یاد کر کے آئے ہیں بھائی آپ؟ غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے غوث اعظم اور اولیاء کرام. اس سیگمنٹ میں ہم اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کے بارے میں سنتے ہیں. پچھلی بار ہم نے سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سنا کہ کس خوبصورت انداز میں انہوں نے ولیوں کے سردار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کے بارے میں بتایا. پچھلی بار کی طرح آج بھی ہم ایک بزرگ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی عظیم بزرگ ہیں. جی تو بچوں, ہم بات کر رہے ہیں سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب بھی ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں فارسی زبان میں ایک پوری منقبت بھی لکھی ہے. آئیے کچھ اشعار کا ترجمہ سنتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں کے امام ہیں اور انسان و جنات سب کے مددگار ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک پاؤں کی مٹی نظر والوں کی آنکھوں کے لیے روشنی ہے, اور ہر آنکھ کے لیے آپ کی مبارک ذات روشنی دینے والی ہے. آخری شعر میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں اور آپ سے محبت کی مہر میری پیشانی پر ہے. دیکھا آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ, کیا بات ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے, آمین. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, آمین. دم دمادم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, دم دمادم دستگیر. غوث اعظم دستگیر. اور اب بڑھیں گے ایک چھوٹے سے پیکیج کی جانب جس میں پیاری پیاری بچیاں پیاری پیاری باتیں ہمیں سنا رہی ہیں. جی دکھائیے. غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی. پیاری بچیوں, ہم یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے پیارے پیارے واقعات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اور آج میں آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جس میں ان کی کرامت کا ذکر ہے. جی پیاری بچیوں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ان کی دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. تو بچوں, واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں. پیاری بچیوں, اللہ پاک کے کسی ولی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں. یعنی اللہ پاک کے ولی کوئی ایسا کام کرے جو کوئی عام انسان نہ کر سکے, اسے کرامت کہتے ہیں. اور آج ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کرامت سننے والے ہیں وہ بڑی مزے والی ہے. تو چلے پھر شروع کرتے ہیں. تو پیاری بچیوں, ایک مرتبہ
एक पापर्दा औरत यानी बुर्का पहने हुए एक औरत बहुत रो रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था जिसे उस औरत ने चादर से लिपेटा हुआ था। इतने में एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से पूछने लगा, आप इतना रो क्यों रही है, क्या हुआ? वो औरत रोते हुए कहने लगी, मेरा बेटा बीमार हो गया था, मैं उसे यहाँ बुजुर्ग के पास दम करवाने के लिए ला रही थी कि रास्ते में इसका इंतकाल हो गया। मैं फिर भी बहुत उम्मीदों के साथ उसे यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ जो बुजुर्ग है वो बहुत मशहूर है और इनके दम की बरकत से बहुत कुछ हो सकता है। मगर वो बुजुर्ग ये कहकर चले गए हैं, आप अभी सब्र करें। ये कहने के बाद वो खातून फिर रोने लगी। प्यारी बच्चियों, औरत की बातें सुनकर उस बच्चे को औरत पर बहुत रहम आने लगा और उस रहम दिल बच्चे की जबान से ये अल्फाज निकले कि मोहतरमा, आपका बेटा मरा हुआ नहीं है बल्कि जिंदा है। देखे तो सही, वो हाथ पाँव हिला रहा है। अपने बच्चे के इंतकाल पर रोने वाली माँ ने जब जल्दी जल्दी अपने बेटे की डेड बॉडी से कपड़ा उठा कर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। इतने में वो बुजुर्ग भी तशरीफ ले आए और बच्चे को जिंदा देखकर सारी बात समझ गए और एक बड़ा डंडा उठाकर बच्चे के पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे कि अभी से अपनी करामतें दिखाना शुरू कर दी। फिर बच्चियों, उन बुजुर्ग को देखकर वो बच्चा भी वहाँ से भागने लगा और भागता हुआ वो एक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गया और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, एक कब्र वाला मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर बच्चियों पता है क्या हुआ? वो बुजुर्ग जो बच्चे के पीछे तेजी से दौड़ रहे थे एकदम से रुक गए क्योंकि उस छोटे से बच्चे की आवाज पर उसकी मदद के लिए कब्रिस्तान से कई मुर्दे उठकर अपनी कब्रों से बाहर आ गए और वो छोटा बच्चा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो बुजुर्ग उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहने लगे, बेटा, हम तेरे मर्तबे और तेरे मकाम को नहीं पहुंच सकते और प्यारी बच्चों, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अल्लाह पाक के वलियों के सरदार हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही करामतें अता फरमाई थी। कब्र के मुर्दे को आपकी मदद के लिए अपनी कब्रों से बाहर आ जाना, यह हमारे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही जबरदस्त करामत थी और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान मुबारक के क्या कहने के कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान मुबारक से अदा होने वाला जुमला, आपका बेटा जिंदा है, इस जुमले ने इस माँ के इंतकाल किए हुए बच्चे को जिंदगी अता कर दी। अल्लाह पाक हमें गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से सच्ची सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन। गौसे आजम जिलानी पीरे पीरा जिलानी। ये पूरा एक किस्सा है, अमीर सुन्नत का रिसाला है, मुन्ने की लाश। कौन सा? मुन्ने की लाश। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कौन कौन क्या क्या सुना रहा है, आप सुनाएंगे? खड़े हो जाएं भाई, आप खड़े हो जाएं। खड़ा होना आता है आपको? आता है खड़े होना? खड़े हो सकते हैं आप? ये कोई मशीन आई है आपको खड़ा करने के लिए। जी, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नाम नाम क्या है? चले, आप क्या सुना रहे थे? क्या याद करके आएंगे? नूर वाला ही सुना दें। चले, नूर वाला है। आंखों का तारा। चले जी, सब मिलके पढ़ेंगे। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दो जहां की, कर लो वजीफा, नामे मोहम्मदी। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। बैठ जाइए। और कोई अलकाबात याद है? जी, खड़े हो। फिर क्या? मनकबत। चलें, बैठे बैठे पढ़ें, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन
ماشاءاللہ ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر اور اب ہمارے پروگرام کا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. ماشاءاللہ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. کل بھی پروگرام ہوگا, آپ نے پروگرام کو دیکھنا ہے. آپ کے القابات آج بھی رہ گئے, کل آپ شروع میں ہی آ جائیے گا, ٹھیک ہے. کل پروگرام ہوگا ٹائمنگ 3:05 پر انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ آپ دیکھ سکیں گے. غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہو جیلانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا